صرف 3 دنوں کے اندر بال قد سے لمبے ہوں گے۔ جی ہاں، آج میں آپ کے ساتھ فینوگریک کا ایسا ہیئر گروتھ سیرم شیئر کرنے والی ہوں جسے بنانا بہت ہی آسان ہے، اور اس کے استعمال سے آپ کے بال اتنی اسپیڈ میں بڑھیں گے کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گی کہ واہ، یہ تو واقعی میں ایک میجک سیرم ہے جو آج تک کسی نے آپ لوگوں کو بتایا نہیں ہوگا اتنی تفصیل اور اتنی ڈیٹیل کے ساتھ۔ تو چلا اس سیرم کو کس طرح سے بنانا ہے دیکھ لیتے ہیں، اور اس سیرم کو لگاتی آپ کے ہیئر فال صرف اور صرف فرسٹ اپلائی پہ ہی ختم ہونے والے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا تو آپ لوگوں نے اس سیرم کو ایک بار بنا کر لازمی لگانا ہے، اس کے بعد کامنٹ باکس میں آ کر مجھے آپ لوگ بتائیں۔ آج کل میرے پاس زیادہ تر یہی کامنٹ میسج آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہی میرے بال جو ہے بہت زیادہ جھڑ رہے ہیں، گر رہے ہیں، بہت پریشان ہیں اپنے بالوں کو لے کر، تو آپ کوئی ایسی سیرم بتائیں جس سے ہمارے ہیئر فال فوراً سے کنٹرول ہو جائے اور ہمارے بال جو ہے اسپیڈ میں بڑھنے لگے ہیں، جیسے کہ راتوں رات ہی آپ کے بال بڑھ جائیں۔ تو آپ نے اس سیرم کو لازمی بنا کر لگانا ہے، آپ کے بال جیسا آپ چاہتی ہیں ویسے ہی ہو جائیں گے، یقین مانیں۔ بہت ہی آسان سے، بالکل فری کاسٹ ہے، اور سب سے بڑھ کر کیمیکل فری سیرم ہے، کوئی بھی کیمیکل والی چیزیں ہم نے اس میں شامل نہیں کی۔ تو چلو اس ریمیڈی کو کس طرح سے بنانا ہے دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سبھی کو السلام علیکم، کیسی ہیں آپ سب؟ تو جی، اس سیرم کو، اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے ایک پین لینا ہے، اس میں آپ نے 1 گلاس پانی ڈالنا ہے۔ 1 گلاس پانی ڈالنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں 1 چمچ کچا چاول ڈالنا ہے، ٹھیک ہے؟ جو کہ چاول ہمارے بالوں کے لیے اتنا زیادہ زبردست ہے کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتی۔ اگر آپ کے بال روکھے سوکھے بے جان سے بال ہیں، آپ کے بال بہت زیادہ ڈرائی ہیں، فریزی ہیں، اور آپ اپنے بالوں کو سلکی شائنی بنانا چاہتی ہیں، تو اس چاول کا آپ نے لازمی استعمال کرنا ہے۔ تو اس میں آپ نے 1 چمچ بھر کر 1 سے 1.5 چمچ آپ اس میں کچا چاول ایڈ کریں۔ چاولوں کو اچھے سے صاف کر کے اسے دھو لیں، اور اس کے بعد 1 سے 1.5 چمچ آپ نے اس میں کچا چاول کا استعمال کرنا ہے۔ چاول آپ کے بالوں کے لیے اور آپ کی اسکن کے لیے بہت ہی زبردست مانا جاتا ہے۔ چاولوں کا پیسٹ بنا کر اگر آپ لوگ اپنے بالوں پر لگائیں گی تو یہ پورا کیراٹین کا کام کرے گا، اور اگر آپ لوگ اسی پیسٹ کو اپنے فیس پر لگائیں گی، آپ کی اسکن بالکل گلاس اسکن، گلو اسکن ہو جائے گی، بالکل کورین جیسی آپ کی اسکن ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس ریمیڈی کی جو مین چیز ہے وہ ہے فینوگریک سیڈز، یعنی کہ میتھی دانہ۔ اسے بہت سے لوگ میتھری بھی کہتے ہیں، تو آپ نے اپنی ریمیڈی کے لیے موٹے والے میتھی دانے کا استعمال کرنا ہے، باریک والے کا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر 1 چمچ فینوگریک سیڈز آپ نے لینا ہے۔ میتھی دانہ آپ کے بالوں کے لیے اتنا زیادہ زبردست ہے کہ آپ لوگ واقعی سوچ بھی نہیں سکتی کہ یہ ایک جادوئی چیز ہے آپ کے بالوں کے لیے۔ صرف 10 سے 20 روپے کے آرام سے مل جائیں گے پنسار کی شاپ سے۔ اگر آپ لوگوں نے اس میتھی دانے کا استعمال کرنا شروع کر دیا نا، تو آپ کے بال اتنے اسپیڈ پہ بڑھیں گے، اور آپ کے ہیئر فال جو ہے صرف فرسٹ اپلائی پہ ہی کنٹرول ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کے ہیئر فال کنٹرول ہو گئے تو یہ نہیں کہ آپ نے اسے چھوڑ دینا ہے، آپ نے اسے کنٹینیو رکھنا ہے اپنے بالوں کی گروتھ کے لیے۔ اس کے بعد یہاں پر ہم نے 4 سے 5 عدد لونگ شامل کرنا ہے۔ لونگ آپ کے گرتے جھڑتے ہوئے بالوں کو روکنے کے ساتھ ساتھ آپ کے بالوں کو جڑ سے مضبوط بناتی ہے، اور ساتھ ہی آپ کے سفید بالوں کو بلیک بناتی ہے۔ اگر آپ کے بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگ گئے ہیں، یا پھر آپ کے بچوں کے وقت سے پہلے بال سفید ہو رہے ہیں، تو آپ نے اس ریمیڈی کو لازمی بنا کر لگانا ہے۔ اس کے بعد لاسٹ میں ہم نے یہاں پر لینا ہے 1 چمچ فلیکس سیڈز، یعنی کہ السی کے بیج۔ السی کے بیج آپ کے بالوں کو جڑ سے مضبوط بنائے گا، آپ کے ہیئر فال کو کنٹرول کرے گا، اور ساتھ ہی آپ کے بال سلکی شائنی سافٹ ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے بال بے روکھے سوکھے بے جان سے بال ہیں، آپ کے بالوں میں ذرا بھی شائن نہیں ہے، چمک نہیں ہے، تو اس السی کے ہیئر ماسک کو آپ نے لازمی بنا کر لگانا۔ آپ کے بال اتنے سلکی شائنی ہو جائیں گے کہ ایسا لگے گا جیسے آپ نے ابھی پارلر جا کر اور اپنے بالوں کا کیراٹین کروایا ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پارلر جا کر اپنے بالوں کو اسٹریچ کروانا، کیراٹین کروانا بہت مشکل ہے۔ بہت سے لوگوں کو پرائس کا پتہ ہے، بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ کہ کتنے پیسے لگ جاتے ہیں اپنے بالوں کو اسٹریچ کروانے میں۔ اگر آپ کے بال کرلی ہیں اور آپ اپنے بالوں کو سلکی شائنی بنانا چاہتی ہیں، تو آپ نے اس ریمیڈی کو، اس ہیئر گروتھ سیرم کو لازمی بنا کر لگانا ہے۔ یہ بالکل جیل فارم میں آ جائے گا پکنے کے بعد۔ تو ان ساری چیزوں کو آپ نے لو ٹو میڈیم فلیم پر پکانا ہے 15 منٹ۔ آپ نے گھڑی دیکھ کر، آپ نے ٹائم دیکھ کر اس ریمیڈی کو بنانا اسٹارٹ کرنا ہے، اور 15 سے 16 منٹ، اس سے زیادہ نہیں اور نہ ہی اس سے کم، 15 سے 16 منٹ میں یہ ریمیڈی جو ہے اچھے سے بن جائے گی، ٹھیک ہے؟ ساری چیزیں سافٹ ہو جائے گی۔ آپ نے اس ریمیڈی کو بناتے وقت خاص خیال رکھنا ہے، آپ نے فلیم کو ہائی نہیں رکھنا۔ فلیم سلو رکھیں گی تو آپ کی ریمیڈی اچھے سے بنے گی اور اچھے کام بھی آئے گی۔ تو آپ نے جلد بازی کے ساتھ نہیں بنانا، تسلی کے ساتھ، سکون کے ساتھ اس ریمیڈی کو بنانا ہے اور اپنے بالوں پر اپلائی کرنا ہے۔ ان ساری چیزوں کو آپ نے لو ٹو میڈیم فلیم پر 15 منٹ پکائیں گی، ٹھیک ہے؟ چلیں، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کر رکھا تو فٹافٹ سے سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک کیا کریں، اور ایک پیارا سا کامنٹ بھی بتایا کریں کہ میری آج کی ریمیڈی آپ کو کیسی لگی۔ اور یہاں پر جیسے جیسے ریمیڈی بنتی جائے گی نا،
वैसे ही आहिस्ते आहिस्ते ना ये जो है जेल फॉर्म में आने लगेंगे, ये थिक होने लगेंगे थोड़े, ठीक है, क्योंकि चावल और अलसी के बीच जैसे जैसे पकता है वैसे ही ये जेल फॉर्म में आने लगता है। तो इसलिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ये थोड़ा जेल कन्वर्ट में हो जाएगा। अगर आप लोगों ने मेरे अभी तक के राइस केराटिन हेयर मास्क को नहीं देखा तो आप लोग जाएँ फटाफट से मेरे चैनल पे उस रेमेडी को जाकर देखें। और बहुत सी बहनें पूछती हैं कि आप ही कोई ऐसी शैम्पू बताओ जिससे हमारे बाल जो है वो अच्छे हों। तो सारी वीडियो, सारी रेमेडी मेरे चैनल पे अपलोड है, तो आप लोग जाकर आराम से देख सकती हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त हेयर ग्रोथ जो है ना सीरम वो पक चुका है। सेम आपने भी इसी तरह से बनाना। आप लोगों ने देखा कि ये सारा पानी जो है वो खुश्क हो गया है, थोड़े बहुत पानी रह गए हैं, तो इसी से ही हमने सीरम को निकालना है। अब आप लोगों ने करना क्या है कि कोई भी मलमल के कपड़े या फिर नेट के कपड़े या फिर स्ट्रेनर की मदद से आप लोग इसे आराम से स्ट्रेन कर सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं स्ट्रेनर की मदद से सारे सीरम को निकाल लूँगी, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग नेट के कपड़े या फिर मलमल के कपड़े लें, उससे बहुत ही आसानी के साथ निकल जाती है। इससे भी निकलेगी लेकिन इससे थोड़े से टाइम लग रहे हैं, ठीक है। मैंने इससे पहले भी नेट के कपड़े से निकाला था, बहुत ही आराम से निकल गए थे। तो आप लोगों ने नेट के कपड़े या फिर मलमल के कपड़े से आराम से उस कपड़े में आप लोग इससे सारी चीज़ों को डालेंगी और उसे लपेट कर अपने हाथों की मदद से प्रेस करती जाएंगी ना, तो ये आराम से सारी जो ये सीरम जो है ना, ये सारी जेल टाइप सब निकल जाएंगे। तो आप लोग भी उस तरह से करेंगे, आराम से निकल जाएंगे। जैसा आपको सहूलत हो आप वैसा कर सकती हैं, ठीक है, जैसा आपको इजी लगे। तो यहाँ पर चम्मच की मदद से मैं इसे प्रेस करते हुए सारे जेल को इसे निकाल लूँगी। और अब इसे लगाना किस तरह से अपने बालों पर, ये आप लोगों को बताती चलूँ, ठीक है। ध्यान से गौर से सुनिएगा, समझिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसे लगाने का तरीका आप लोगों ने क्या करना है, एक कॉटन की मदद से आप लोग थोड़ा सा कॉटन ले लें और उसकी मदद से आप लगाएंगे ना तो बहुत ही अच्छे से लग जाएंगे। नहीं तो अगर नहीं है तो आप अपने हाथों की मदद से भी लगा सकते हैं। और ये जो सारी चीज़ें बच गई है ना, इन सारी चीज़ों का पेस्ट बनाकर भी अपने बालों पर लगा सकती हैं, ठीक है। लगाने के 1 घंटे आप रहने दें, उसके बाद अपने बालों को धो लें, आपके बाल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। यकीन करें मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को अच्छी से अच्छी चीज़ें बताऊँ, समझाऊँ, ठीक है। यहाँ पर जब ये जो रेमेडी, ये सीरम जो हमारी बन गई है ना, इसे आप कॉटन की मदद से थोड़े थोड़े बालों को सेपरेट करते हुए लगाएंगी। सबसे पहले तो आपने अपने बालों को सुलझा लेना है, उलझे हुए बालों पर नहीं लगाना, वरना ये अच्छे से नहीं लगेंगे। आपने क्या करना है, अपने बालों को कंघा करके उसे सुलझाना है और कॉटन की मदद से या फिर अपने हाथों ही की मदद से आपने अपने पूरे बालों पर थोड़े थोड़े अपने बालों को सेपरेट करें, क्योंकि हमारे बाल जो है ना वो जड़ से ही मजबूत होते हैं, ठीक। इसलिए सबसे पहले अपने बालों के जड़ों को मजबूत करना है। आपने अपने बालों के जड़ों पे अच्छी तरह से लगा लेना, उसके बाद अपने बालों के लेंथ पर लगाना है। जब आपने अच्छी तरह से अपने पूरे बालों पर लगा लिया, उसके बाद बालों को फोल्ड करके आप 1 घंटे लगे रहने दें। उसके बाद आपने सादे पानी से या फिर शैम्पू के साथ अपने बालों को धो लें, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस सीरम को किस तरह से स्टोर करना है। मैं तो आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग इसे फ्रेश बनाएं और फ्रेश अपने बालों पर लगाएं, स्टोर वगैरह ना करें, क्योंकि ये फ़ौरन से बन जाती है, कोई मुश्किल काम नहीं है बनाना। आप लोग रूटीन के हिसाब से इसे बनाएं और लगाएं। हफ्ते में 3 बार आपने इसे लगाना है।